سبيل الدموع سبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ بیت اللہ، جس کی طرف روزانہ کروڑوں مسلمان رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا اس مقدس گھر کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، یا اس کی کہانی اس سے بھی کہیں زیادہ پرانی ہے؟ آج داستان حرم کی پہلی قسط میں ہم وقت کے پردے ہٹائیں گے اور جانیں گے کہ بیت اللہ کی تاریخ حقیقت میں کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، نہ کوئی شہر تھا، نہ آبادی، نہ بازار، نہ قافلے، زمین خاموش تھی اور انسانوں کی تاریخ ابھی اپنی ابتدائی مراحل میں تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو زمین پر اپنی عبادت کے لیے ایک خاص مقام بنایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بیت اللہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا جانے والا پہلا مرکز ہے۔ بعض روایت میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس مقام کی عظمت موجود تھی۔ وقت گزرتا رہا، صدیاں بیت گئیں، قومیں آئیں اور مٹ گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص ذمہ داری سونپی۔ اس وقت مکہ ایک سنسان وادی تھی، نہ پانی تھا اور نہ کوئی آبادی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے وہ تاریخی جواب دیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے مکہ کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی۔ 7 مرتبہ دوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ یہ وہ معجزہ تھا جس نے اس سنسان وادی میں زندگی پیدا کر دی۔ قافلے آنے لگے، لوگ آباد ہونے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ سوچئے، ایک باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کی دیواریں بلند کر رہے ہیں۔ ہر پتھر رکھتے وقت ان کی زبان پر دعا تھی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ یہ صرف تعمیر نہیں تھی، یہ اطاعت، محبت اور بندگی کی ایک عظیم داستان تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے لوگوں میں حج کا اعلان کیا۔ روایت کے مطابق اس اعلان کی صدا قیامت تک آنے والے حاجیوں کی روحوں تک پہنچا دی گئی۔ اس لیے آج بھی دنیا کے ہر کونے سے لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ بیت اللہ کی تاریخ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اللہ کے کام ہمیشہ چھوٹی شروعات سے بڑے بنتے ہیں۔ ایک سنسان وادی، ایک ماں کا یقین، ایک بچے کی پیاس اور ایک نبی کی اطاعت، یہ سب مل کر دنیا کے سب سے مقدس مقام کی بنیاد بن گئی۔ آج بھی جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک عمارت نظر نہیں آنی چاہیے، ہمیں اس کے پیچھے چھپی قربانی، ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کی داستان یاد آنی چاہیے۔ یہی بیت اللہ کا اصل پیغام ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی بیت اللہ کی تاریخ کا آغاز، لیکن ایک اہم سوال ابھی باقی ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حفاظت کیسے ہوئی، اور وہ کون سا واقعہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو ایک عظیم لشکر سے بچایا؟ یہ جانیں گے داستان حرم کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، چینل پیغام ایمان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔